Assalamu alaikum, Iqbalians. We are here for science lecture, class 6th. Today is our third lecture on science. Our topic, first topic is unicellular and multicellular organisms. یونیسیلولر جاندار ایسے جاندار ہوتے ہیں جو ایک خلیے پر ایک سیل پر مشتمل ہوتے ہیں. آل دوز اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنے بھی آرگنلز ہیں، وہ ایک سیل کے وہ تمام کے تمام ان میں موجود ہوتے ہیں. سم آرگنزمز آر میڈ آف ون سیلز آر کالڈ یونیسیلولر آرگنزمز. اس کی اگزامپل بیکٹیریا ہے، امیبا ہے، پیرامیشیم ہے، کلیمیڈوموناس ہے. یہ ایسے ایگزامپلز ہیں جو یونیسیلولر آرگنزمز کی ہیں. یونیسیلولر آرگنزم ایک ایسے جاندار ہوتے ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتے. وی سی دیم ود دا ہیلپ آف دا مائکروسکوپ، کمپاؤنڈ مائکروسکوپ یا اور الیکٹرک مائکروسکوپ. ان کے ذریعے جو ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں. اور دوسرے جانداروں کو جو ہے جسے ہم ملٹی سیلولر آرگنزم کہتے ہیں، اور یہ عام آنکھ سے نظر آ سکتے ہیں. مقصد مور دین ون سیلز، دے آر میڈ آف مور دین ون سیلز. The living organism made of more than one cells are called multicellular organism، جس میں جو ایگزامپل آف پلانٹس اینڈ اینیمل وچ سی اراؤنڈ اس آر اے ملٹیسیلولر آرگنزم. انسان ہے، مقصد ہے کہ بھیڑ ہے، بکری ہے، پودے وغیرہ ہیں، کیونکہ یہ ایسے جاندار ہیں جو عام آنکھ سے نظر آ سکتے ہیں. انہیں دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت نہیں پڑتی. All those living organisms which are made up of the more than one cells are called multicellular organisms. اب اس کے بعد جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا وہ جو ہے وہ سیلز ہے. سیلز فارم ٹیشوز. سب سے پہلے ٹیشوز جو ہے، سیل تو کسی بھی جو ہے جیسے کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو اس میں ہم پہلے اینٹیں لگاتے ہیں اور اینٹیں لگاتے ہیں. تو اینٹیں جو ہے دراصل اس کا بیسک یونٹ آف اسٹرکچر اینڈ فنکشن اور اسٹرکچر کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ جو ہے جس سے باقی جاندار بنتے ہیں. یا دیوار کی مثال دے رہا تھا میں، تو دیوار کی مثال میں مقصد اینٹ ایکٹ لائک آ سیل. اٹ مینس کہ یہ اس کا بیسک اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فنکشنل یونٹ ہے. اور اب یہ دیکھیں جو اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا ٹیشوز ہے. ٹیشوز جو ہے گروپ آف دا سیلز ہوتا ہے وچ پرفارمنگ سیم فنکشن. ٹیشوز جو ہے سیلز کا گروپ کا ایک ایسا سیلز کا ایسا گروہ ہوتا ہے جو ایک فنکشن کو سر انجام دیتے ہیں. مقصد ہے گروپ آف دا سیلز پرفارمنگ سیم فنکشن از کالڈ دا ٹیشو. اب اس ٹیشو کے لحاظ سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے پلانٹس اینڈ اینیملز کے مختلف ٹیشوز ہیں. اور سب سے پہلے ایپیڈرمل ٹیشوز ہے. ایپی کہتے ہیں سب سے بیرونی گھیرے کو، سب سے باہر والے گھیرے کو. تو ایپیڈرمل ٹیشوز کورز دا روٹس، اسٹیم اینڈ لیوز آف دا پلانٹس. سب سے بیرونی جو گھیرا ہوتا ہے اس کا، تو اس کو ایپیڈرمل ٹیشوز کا نام دیتے ہیں. ایپیڈرمل ٹیشوز کورز دا روٹس، اسٹیم اینڈ لیوز آف اے پلانٹ. اس کا جو بیرونی جو پرت ہوگا اس کو ہم ایپیڈرمل ٹیشوز کا نام دیں گے. اس کے بعد جو ہے اگلا جو ہے ٹیشو ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی فنکشن کو سر انجام دیتے ہیں. تو اگلا جو ہے ٹیشو جو ہے وہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے زائلم ٹیشو. زائلم ٹیشو جو ہے ٹیشو کنڈکٹ واٹر اینڈ ڈیزالو سالٹس فرام روٹس ٹو دا لیوز. مقصد ہے اس کو واسکولر بنڈلز بھی کہا جاتا ہے، جس میں دو ٹیشوز ہوتے ہیں، ایک زائلم ہوتا ہے، ایک فلوئم ہوتا ہے، اور یہ دونوں مل کر جو ہے واسکولر بنڈل کہلاتے ہیں. اور اس میں زائلم کا جو فنکشن ہوتا ہے یہ جڑوں سے جو پانی ہے ان کو لیوز تک لاتا ہے، کیونکہ فوڈ پروسیس میں جو ہے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ روٹس سے زائلم ٹیشو کے ذریعے جو ہے پتوں میں جو ہے لیوز تک آتے ہیں. تو یہ اس کا فنکشن ہو گیا. اس کے بعد فلوئم ٹیشو جو ہے جو خوراک پریپیئرڈ ہو جاتی ہے لیوز میں، تو اس کو لٹرلی تمام جو ہے اس میں کہہ سکتے ہیں آپ تمام جو ہے پودے میں جہاں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے اس پریپیئرڈ جو ہے فوڈ کو وہاں تک پہنچانے کا جو کام کرتے ہیں ٹیشوز، وہ جو ہے فلوئم ٹیشوز کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگلے نمبر پہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پر فلوئم ٹیشو میزوفل ٹیشوز ہوتے ہیں. عموماً میزوفل ٹیشوز جو ہے دے آر پریزنٹ ان دا لیوز.
یہ لیوز میں موجود ہوتے ہیں. دے ہیلپ ٹو میک فوڈ. مقصد بیسفل ٹیشوز پریزنٹ ان دا لیوز میک فوڈ فار دا پلانٹس. تو جو ہے پلانٹس کے لیے فوڈ بنانے کا، کیونکہ ان میں پھر جو ہے کلوروفل، میزوفل سیلز میں کلوروفل نامی ایک کیمیکل مادہ ہوتا ہے جو گرین کلر کا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ پودے کو خوراک بنانے کے عمل میں جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح اینیمل ٹیشوز ہیں، مسل ٹیشوز ہیں، مسلز وغیرہ بنانے میں کام آتے ہیں. فارم مسلس ٹیشوز ٹو ہیلپ ان موومنٹ. جو مسل جو ہے ریلیکس کرتے ہیں یا کنٹریکٹ کرتے ہیں، جو ہے پھیلتے یا سکڑتے ہیں، اس سے ہمارے جسم میں جو ہمارے جوائنٹس ہیں وہ موویبل ہوتے ہیں، موو ہونے کے قابل بنتے ہیں. اس کے بعد بون ٹیشوز ہیں. بون ٹیشوز جو ہے صاف ظاہر ہے یہ بونز بنائیں گے. بون ٹیشوز از فارمڈ بائی دا بون سیلس. دس اسٹرانگ اینڈ سالڈ ٹیشوز ہوتے ہیں، گیو شیپ اینڈ سپورٹ ٹو دا باڈی. اب جب بونز بن جائیں گے صاف ظاہر ہے یہ جسم کو شیپ بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹ بھی دیں گے. اور اگر یہ ہمیں بونز سیلز نہ ہوتے، بونز نہ بنتی، تو ہم ایک لوتھڑے کی مانند ہوتے، گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہوتے، جہاں تھا وہ پڑا رہتا. تو موومنٹ جو ہے بونز ٹیشو یا مسل ٹیشوز کی وجہ سے ہمارے جسم میں موومنٹ جو ہے ہو پاتی ہے. اس کے بعد جو ہے اگلا جو اینیمل ٹیشو ہے وہ ہمارے پاس بلڈ ٹیشو ہے. صاف ظاہر ہے یہ بلڈ جو ہے جو ایسے سیل جو ہے جو گروپ جو ہے سیلز کا گروپ جو بلڈ بنانے کے کام آتا ہے اس کو بلڈ ٹیشوز کہا جاتا ہے. دس ٹیشوز کیریز میٹیریلز فرام ون پارٹ آف دا باڈی ٹو دا ادر. لیکن یہ جو ہے خون صاف ظاہر خون ہی جائے گا ایک جسم سے دوسرے جسم تک، جسم کے حصے تک یہ خون جائے گا، اور خون کے بغیر جو ہے ہمارا جو نظام ہے، ہمارے جو بڑھوتری ہے وہ نہیں ہو پائے گی. تو بلڈ ٹیشوز جو ہے بلڈ بناتے ہیں، اور جو بھی اس میں ڈیزالو خوراک ہے یا آکسیجن ہے وہ جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتے ہیں. اس کے بعد آرگن ہے. عموماً جو ہے آرگن جو ہے ٹیشوز کا ایسا گروپ ہوتا ہے اور جو ہے مختلف فنکشنز کو مختلف ٹیشوز مل کر، وہاں تو سیم سیلز مل کر ٹیشو بناتے ہیں، لیکن جو آرگن ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے ٹیشوز کمبائن ٹوگیدر ٹو فارم این آرگن. An organ is made of the different tissues which work together. An organ perform one or more than one function. ایک فنکشن کو بھی جو ہے سر انجام دے سکتا ہے، ایک سے زیادہ فنکشن کو بھی یہ سر انجام دے سکتا ہے. اسی طرح جو ہے اب اس کی ایگزامپلز ہیں نیچے. اگر پلانٹس کے دیکھیں تو لیف ہے، فلاور ہے، روٹ ہے. تو لیف جو ہے اس میں ایک تو جو ہے سبز رنگ کا جو ہے کلوروفل ہوتا ہے، اور یہ پودوں میں ایک اہم جو ہے آرگن ہے، اور یہ مقصد خوراک بنانے کے کام آتا ہے. اس کے علاوہ خوراک کو سٹور کرنے، یوز دا فوڈ جو ہے خوراک جو ہے بنانے کے کام، اسے جتنا بھی پروسیس خوراک بنانے کا ہے، اسے فوڈ فیکٹری بھی کہا جاتا ہے لیوز کو. اس آرگن کو جو ہے جو پلانٹ میں یہ آرگن ہوتا ہے لیف، اس کو فوڈ فیکٹری کہا جاتا ہے. اٹ مینس کہ جو خوراک بنانے کا کارخانہ ہے اسے لیف کہا جائے گا. اور کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں میزوفل سیلز ہوتے ہیں اور کلوروفل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سن کی روشنی کو ٹریپ کر کے کیمیکل جو ہے اس میں چینج کر کے جو ہے خوراک بنانے کا عمل کرتے ہیں. اس کے بعد فلاور ہے. فلاور جو ہے فلاور سے صاف ظاہر ہے فلاور از اندر امپورٹنٹ آرگن آف دا پلانٹس. فلاور پروڈیوس سیڈس، یہ سیڈس بنائیں گے. سیڈس گرو ان جو ہے ٹو نیو پلانٹس. جب فلاور لگیں گے تو سیڈ بنے گا، کیونکہ پولینیشن ہوگی، اور پولینیشن کے بعد ہی جا کے جو ہے سیڈ بنے گا. پولینیشن انشاءاللہ آپ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. صرف ابھی یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیج بننے کا جو پروسیس ہے، جرمینیشن ہے، وہ جو ہے فلاورز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور فلاورز ہوں گے تو سیڈ بنے گا، ادروائز سیڈ نہیں بنے گا. اس کے علاوہ روٹ ہے. روٹ بھی جو ہے ایک اہم آرگن ہے. اس کا کام ڈیزالو سالٹ اینڈ واٹر فرام دا سوائل یہ اکٹھا کرتا ہے، اور اس کو جو ہے کیا کرتا ہے وہ جو ہے سالٹ جو ہے وہ لیف تک لے آتا ہے، یا وہ پانی لیف تک لے جاتا ہے، جو فوڈ میکنگ پروسیس میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ تو پلانٹ آرگن تھے، اور سم اینیملز آرگنز ہیں جس میں ہارٹ ہے، لنگز ہے، لیور ہے،
ہارٹ جو ہے ایک ایسا جو ہے ہمارا مسلز آرگن ہے جو کنٹریکٹ اور ریلیکس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ ہمارے پورے جسم میں جاتا ہے اور وہاں سے واپس ہمارے جو ہے وینز اور آرٹریز کے ذریعے جو ہے وہ خون دوبارہ ہمارے دل میں آتا ہے. دا ہارٹ پمپس لائک بلڈ in blood vessels which carry it to all parts of the body. It means کہ ہارٹ ایک ایسا ایک پمپ کے طور پر استعمال کرتا ہے جو سارے خون کو بلڈ ویسلز میں بھیجتا ہے. بلڈ ویسلز جو ہے ڈیوائڈ ری ڈیوائڈ کیپلریز میں پھر وینز میں ہوتے ہوئے پورے جسم سے دوبارہ وینز کے ذریعے جو ہے دل میں یہ لے آتی ہیں. تو اٹ مینس کہ یہ ہارٹ جو ہے ایک پمپ کے طور پر کام کرے گا اور خون کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچائے گا. اس کے علاوہ جو ہے لنگز ہے، بریتھنگ سسٹم جو ہمارا ہے، انہیل کرتے ہیں یا ایکسہیل کرتے ہیں. انہیل کرتے ہوئے ہم آکسیجن اندر لے جاتے ہیں جو خون میں شامل ہو جاتی ہے اور خون اس جو ہے آکسیجن کو جسم کے تمام حصوں میں پہنچا دیا جاتا ہے. جہاں پر گلوکوز خون میں موجود ہوتا ہے تو اس کی آکسیڈیشن ہو جاتی ہے، اس کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، اس میں پھر ویسٹ مٹیریل نکلتا ہے. تو لنگز کے ذریعے ہی ویسٹ مٹیریل جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے تو یہ جسم سے خارج کر دی جاتی ہے تھرو لنگز کے ذریعے. اس کے بعد لیور از اے آرگن وچ ہیلپس ان ڈائجیشن آف فوڈ. اٹ آلسو پرفارمز مینی ادر امپورٹنٹ فنکشن کو بھی سر انجام دینے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے بعد ڈفرینٹ آرگن کمبائن ٹوگیدر ٹو فارم آرگن سسٹم. اور آرگن سسٹم جو ہے وہ صاف ظاہر ہے پھر وہ ڈفرینٹ جو ہے فنکشن کو سر انجام دے گا. تو اس کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو ہے اگلا جو ٹاپک ہے وہ میں نے اس میں تھوڑا سا ہوم ورک لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے میں نے آرگن سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہے. تو آرگن سسٹم جو ہے کیا ہے کہ این آرگن سسٹم از اے گروپ آف دا آرگنز وچ ورک ٹوگیدر. ڈفرینٹ آرگن سسٹم ڈو ون اور مور دین ون اسپیشل فنکشن سر انجام دیتے ہیں. تو اس میں اگر پودوں کے لحاظ سے دیکھا جائے روٹ سسٹم ہے اور شوٹ سسٹم ہے. روٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ روٹ سسٹم روٹس اینڈ اٹس برانچز جو ہے جسے روٹ ہیئرز کہا جاتا ہے یا پرائمری روٹس ہوتی، جو پہلی روٹ نکلے گی وہ پرائمری روٹ ہوگی، جو دوسری نکلے گی وہ سیکنڈری ہوگی، جو تیسری نکلے گی اس سے تو وہ ٹریشری روٹس ہوگی. اور یہ روٹس جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہیں اور جو ہے اسفن کی شکل میں جو ہے زمین میں پھیل جاتی ہیں اور پودے کو جو ہے ایک جگہ پہ کھڑا ہونے میں یا اس کو سہارا دیتی ہیں ایک جگہ پر کھڑا ہونے کے لیے. تو روٹس آر پریزنٹ انڈر دا سوائل. ایک تو یہ کام ہو گیا، ایک تو سپورٹ دیتی ہیں، اسفن کی شکل میں پہ جاتی ہیں، مٹی کو اپنے اندر جکڑ لیتی ہیں اور مضبوطی آ جاتی ہے تنے کے لیے اور یا سٹیم کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ روٹس جو ہے یہ جتنی لمبی روٹس ہوں گی اتنا زیادہ اس میں جو ابزارپشن ہے پانی کی وہ زیادہ ہوگی. اور جس کی وجہ سے جو ہے کیونکہ ڈفرینٹ کلائمیٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ کلائمیٹس میں جو ہے بعض کا جڑیں جو ہے گودے دار ہوتی ہیں. اٹ مینس کہ اس میں بہت زیادہ موٹی ہوتی ہیں، رس بھرا ہوتا ہے، پانی کو زیادہ سٹور کرتی ہیں. کچھ لمبی ہوتی ہیں، جیسے اگر آپ جو ہے ہاٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں تو ہاٹ ایریاز میں جو ہے عموماً وہی پلانٹس ہوں گے جن کی جڑیں یا تو موٹی ہوں گی یا پھر لمبی ہوں گی. لمبی اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ دور دراز تک پہنچ کر جو ہے وہاں سے پانی کو آبزرو کر سکیں، اور موٹی اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اندر پانی کا ذخیرہ کر سکے. کیونکہ بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے جو ایویپریشنز کا عمل ہے، عمل تبخیر جسے کہا جاتا ہے کہ مقصد ہے کہ واٹر ویپرز ان دا فارم آف دا واٹر ویپرز جو ہے پودوں میں پتوں کی سطح سے پانی کا اخراج جو ہے کہلاتا ہے ایویپریشن. تو یہ اس میں ٹیک پلیس ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا جو روٹ ہیں وہ یہ کام سر انجام دیتی ہیں. اس کے بعد شوٹ سسٹم ہے، تنا کہا جاتا ہے دا پارٹس آف دا پلانٹس آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ. یہ تو انسائڈ ہوتی ہیں روٹ اور یہ آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ. اٹ کنسسٹ آف دا مین بات اس کی جو ہے اسٹیم ہے، لیوز ہیں، برانچز ہیں اینڈ فلاورز ہیں. یہ شوٹ سسٹم میں ہوتا ہے. شوٹ سسٹم پرفارم مینی فنکشن سچ ایز موومنٹ آف دا واٹر. مقصد موومنٹ آف دا واٹر ہوگی، فوڈ میکنگ اینڈ پروڈیوسنگ سیڈز وغیرہ جو ہے وہ شوٹ سسٹم میں ہوں گے کہ اسٹیم ہوگا، فلاورز لگیں گے اور فلاور سے پھر سیڈ وغیرہ بنے گا. اسی طرح آگے جو ہے ہیومن کی اگر ہم بات کرتے ہیں آرگن سسٹم کی
تو اس میں جو ہے یہاں پر ڈائجسٹو سسٹم ہے. ڈائجسٹو سسٹم جو ہے کیا کرتا ہے، ایک تو خوراک کو ڈائجسٹ کرتا ہے، اور عموماً جو ہے یہ جو مشتمل ہوتا ہے ماؤتھ پر ہوتا ہے، فوڈ پائپ پر ہوتا ہے، اور اسٹمک پر ہوتے ہیں، انٹسٹائن ہے، لیور ہے. اٹ ہیلپس ان ڈائجیشن آف فوڈ. اٹ مینس کہ ڈائجسٹو سسٹم اس کا فنکشن بھی ہو گیا، اور یہ کس کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے جو ہے وہ بھی آ گیا. اس کے بعد رسپیریٹری سسٹم ہے. رسپیریٹری سسٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیل اینڈ ایکسہیل آف دا ایئر، کہ ہوا کو اندر لے جانا، ہوا کو باہر لے جانا تھرو لنگس. لنگس کے ذریعے جو ہے یہ کام سارا انجام ہوتا ہے. اور جو ہے یہ عموماً مشتمل ہوتا ہے نوز پر. ونڈ پائپ ہوا کی نالی کہا جاتا ہے. لنگس پھیپھڑوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم سانس لے پاتے ہیں. اس کے بعد سرکولیٹری سسٹم ہے. سرکولیٹری سسٹم میں ہمارا ہارٹ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. اب اس میں جو سرکولیٹری سسٹم میں ہارٹ ہے، ہارٹ کیا کرتا ہے، وہ جسٹ لائک ورکس لائک پمپ. ایک پمپ کے طور پر وہ کام کرتا ہے، اور وہ پورے خون کو جسم میں پہنچا دیتا ہے. اور بلڈ کیریز جو ہے میٹیریلز ود اٹ، اور جو اس کے ساتھ آکسیجن ہے یا جو ہے خوراک جو ہضم ہو چکی ہے وہ بھی جسم کے تمام حصوں تک پہنچتی ہے. نروس سسٹم ہمارے جسم میں جو پیغام رسانی کا کام ہے، وہ کام سر انجام دینے کے لیے جو ہمارا سسٹم ہے، جس کو سینٹرل نروس سسٹم کہا جاتا ہے، اس میں برین ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو یہ خوراک جو ہے میسیجز جو ہیں وہ برین کے ذریعے، اسپائنل کارڈ کے ذریعے، نروز کے ذریعے، ریسیپٹرز کے ذریعے، موٹر نیوران کے ذریعے، سینسری نیوران کے ذریعے یہ پیغامات جسم سے جو ہے کہ ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جو ہے بھیجے جاتے ہیں. تو یہ نروس سسٹم ہے جو ہماری ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد آرگنزم کیا ہے؟ اب صاف ظاہر ہے ڈفرینٹ آرگن سسٹم کمبائن ٹو فارم این آرگنزم. آرگنزم کہتے ہیں جاندار کو. اب جس میں جیسے ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے. یہ سارے سسٹم ہمارے جسم میں پائے جاتے ہیں، اور یہ سارے مل کر این آرگنزم مقصد ہے کہ ایک جاندار کو تشکیل دیتے ہیں. اب وہ بنتا کیسے؟ سیلز کمبائن ٹو فارم ٹیشوز. ٹیشوز کمبائن ڈفرینٹ، یہ سیم سیلز ہوں گے. فارم ٹیشوز، ڈفرینٹ ٹیشوز کمبائن ٹو فارم این آرگنس. اور آرگنز جب جو ہے ڈفرینٹ آرگن کمبائن ٹو فارم آرگن سسٹم، اینڈ ڈفرینٹ آرگن سسٹم کمبائن ٹو فارم این آرگنزمز. لیونگ تھنگ کو آرگنزم کہا جاتا ہے. آرگنزم از اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ آرگنز اینڈ آرگن سسٹم وچ ورکس ان کوآرڈینیشن، جو کوآرڈینیشن کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے سے کام کرتے ہیں. اب تھوڑا سا اوپر دیکھیں، میں نے اس کے لیے سوال دیے ہیں کہ واٹ از ٹیشو کیا ہے، واٹ از آرگن کیا ہے، رائٹ دا نیمز آف اینیمل ٹیشوز. آپ نے صرف نام لکھنے ہیں. رائٹ دا فنکشن آف دا جو ہے لیف، آپ نے لیف کا فنکشن لکھنا ہے، کیا کام کرتا ہے. جیسے کہ میں نے لیکچر کے دوران کہا کہ لیف از کالڈ دا فوڈ فیکٹری آف اے پلانٹ. اٹ مینس کہ جو فوڈ میکنگ پروسیس ہے وہ سارا کا سارا لیف میں ہوتا ہے. رائٹ دا فنکشن آف دا ہارٹ ہے، ہارٹ کا فنکشن کیا لکھنا ہے، اس کا کام کیا ہے. اور واٹ از آرگن سسٹم، اور یہ آرگن سسٹم کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. یہ 6 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور امید کرتا ہوں کہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اور اگر کہیں کوئی خامی ہے تو ضرور جب آپ ہوم ورک سبمٹ کرانے آئیں گے تو ضرور اس میں آپ اپنی جو ہے پرابلمس کو شیئر کرنا، تاکہ ٹیچر جو ہے ان پرابلمس کو سولو کر سکے، آپ کو بتا سکے. آپ کا جو ہے جب تک اسکول نہیں کھلتا تو آپ کی جو کلیریفیکیشن ہے یا آپ کا جو کنسیپٹ ہے سائنس کے بارے میں وہ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے، تاکہ آپ جو ہے کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو. جب تک کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے بندہ کم از کم سائنس کو یاد نہیں کر سکتا. جیسے کنسیپٹ کلیئر ہوگا کسی چیز کے بارے میں تو پھر سائنس پھر جو ہے وہ چیز جو ہے آپ یاد کر پاؤ گے، اور وہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی دے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.